اکیلے بھی چند سرداروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کروایا۔ کعب بن اشرف تھا، غزوہ بدر کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکہ گیا، مشرکین مکہ کے ساتھ جا کر رویا دویا کہ تمہارے بندے بدر میں مارے گئے، اور ان کو ابھارا کہ تم تیاری کرو، ہم مدینہ میں تمہارا ساتھ دیں گے۔ جب یہ مکہ سے واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا من لکعب، کہ کعب کو میری جانب سے کون کافی ہوگا؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ قتل کروانا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں چاہتا ہوں اسے کوئی قتل کر دے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ اگر کچھ دھوکہ دینا پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت ہے۔ شریعت اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا نام ہے، نبی کہہ دے جھوٹ جائز ہے تو جائز ہے، نبی کہہ دے حرام ہے تو حرام ہے۔ اجازت دے دی کہ اگر تجھے کچھ بولنا پڑے، ضرورت پڑے تو اجازت ہے۔ محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس ملاقات کے لیے گیا اور اسے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صدقے کی ترغیب وغیرہ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کر کر کے ہم بہت غریب ہو گئے، تو ہمیں 60 کلو یا 60 من، 1 وسق 2 وسق جو مانگے، 1 وسق 60 کلو کا ہوتا ہے، کہ اتنے ہمیں جو دے دو گھر کی ضرورت کے لیے۔ تو اس نے آگے سے کہا ہم تمہیں کہتے تھے نا کہ ساتھ مت دو، تو انہوں نے کہا اب یکدم تو ہم ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، اگر یکدم نبی کا ساتھ چھوڑیں گے تو یہ تو مناسب نہیں ہے، ہم کچھ عرصے بعد انتظار کرتے ہیں پھر ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس نے کہا اچھا، اس نے کہا چلو پھر تم گندم جو لے رہے ہو، جو لے رہے ہو، میرے پاس کوئی چیز گروی رکھو، اپنی عورتوں کو گروی رکھو۔ اس نے کہا عورتوں کو تو گروی نہیں رکھ سکتے، تو خوبصورت نوجوان ہے، عورتیں ہماری تجھ پہ فریفتہ ہو گئی تو پھر؟ اس نے کہا بچوں کو گروی رکھو۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اگر بچوں کو گروی رکھتے ہیں تو ہماری نسل میں تانا بن جائے گا کہ روٹی کے لیے بچوں کو گروی رکھا تھا، چلو ایسا کرتے ہیں ہم تیرے پاس اسلحہ گروی رکھتے ہیں۔ اس تک اسلحہ لے کے جانے کی یہ ایک سوچ بنائی کہ ہم تیرے پاس اسلحہ گروی رکھتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں چلو ایسا کر لو کہ تم اسلحہ، تلوار، نیزے یہ میرے پاس گروی رکھ لو اور اپنے جو لے جاؤ۔ یہ 5 صحابہ پھر جمع ہو کر گئے شام کے وقت، نیچے سے آواز دی، اسلحہ لے کر گئے، تلواریں لے کر گئے اور آپس میں مشورہ کیا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میں اسے کہوں گا کہ تیرے ساتھ تو بہت عمدہ خوشبو آتی ہے تو وہ مجھے سنگھائے گا، تو میں اس کی گردن پکڑوں گا، تم اس کی گردن اتار دینا۔ اس کو آواز دی تو اس کی جانے لگا، تو بیوی نے کہا کہ اس آواز سے مجھے خون ٹپکتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، عزت دار کو جب مدد کے لیے بلایا جائے تو وہ رات کو بھی جاتا ہے۔ یہ نیچے آیا، محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حال و احوال کے بعد کہا کہ بڑی عمدہ خوشبو ہے۔ اس نے کہا عرب کی حسین عورت میرے پاس ہے تو مجھ سے خوشبو کیوں نہ آئے؟ کمرہ ہمارا خوشبو سے مزین ہے۔ انہوں نے کہا ذرا سنگھاؤ تو صحیح۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ہی انہوں نے سونگا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 5 صحابہ نے پہلے سونگا، پھر دوبارہ اس نے کہا مجھے ایک دفعہ اور سونگنے دو، تو ان کی گردن کو پکڑ لیا اور دوسرے صحابہ نے گردن اتار دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہود آئے کہ ہمارا سردار کسی نے قتل کر دیا، ہمیں مسلمانوں پہ شک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی ہمارے خلاف سازش کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا کہ جب ہمارا معاہدہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف ہم کارروائی نہیں کریں گے۔ اور اسی طرح سلام بن ابی الحقیق، ابو رافع اس کی کنیت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے قتل کے لیے بھیجا۔ امیر عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، یہ 5 صحابہ گئے۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقیوں کو باہر بٹھایا اور خود قلعے کے پاس کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے اندر جاؤں۔ تو انہوں نے جب قلعے کا دروازہ کھولا، کسی کا گدھا گم ہو گیا تھا، تو دوبارہ دروازہ کھولا کہ چلو گدھا تلاش کریں، تو یہ دروازے کے قریب جا کر چادر لے کر ایسے بیٹھے جیسے کوئی پیشاب کر رہا ہے۔ تو جب چوکیدار دروازہ بند کرنے لگا تو اس نے کہا جس نے اندر آنا ہے آ جاؤ۔
میں دروازہ بند کرنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر گھوڑوں کو جہاں باندھتے تھے وہاں جانوروں میں چھپ گئے۔ اس نے چابیاں رکھی قلعے کی اندر دیوار میں، اور جب رات کو قصہ گوئی ختم ہوئی، عرب والے رات کو اشعار کہتے تھے، آپس میں گپ شپ لگاتے تھے۔ جب قصہ گوئی ختم ہوئی تو عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور سیڑھیوں سے اوپر والی منازل میں جہاں ابو رافع سویا تھا اس کی جانب جانے لگے، اور جب اوپر جاتے تھے تو دروازہ پیچھے سے بند کر دیتے تھے۔ ہم جیسا بندہ ہوتا تو وہ دروازہ کھلا رکھتا کہ اگر کسی کو پتہ چلے تو دروازے کھلے ہوں میں بھاگ جاؤں۔ وہ نبی کے صحابہ تھے، انہوں نے فرمایا دروازہ اس لیے بند رکھا تاکہ اگر پتہ چل جائے تو مجھے پیچھے سے کوئی پہنچ نہ سکے، جس کام کے لیے میں آیا میں پورا کر دوں، بعد میں کیا ہوگا وہ دیکھی جائے گی۔ یہ صحابہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، جس مقصد کے لیے آئے ہم پہلے وہ پورا کر لیں۔ دروازوں کو بند کر کر کے ابو رافع کے کمرے تک پہنچے، آواز دی یا ابا رافع، اس نے بتایا کون؟ تو اندازہ لگایا کہ اس چرپائی پر سویا ہے، تلوار ماری، صحیح نہیں لگی، چھپ گئے۔ ابو رافع نے ادھر ادھر آواز دی کہ یار لگتا ہے گھر میں کوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد پھر آواز بدل کے دی کہ کیا ہوا، کس کو آوازیں دے رہا ہے؟ اس نے کہا یہاں کوئی بندہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ سمجھ گئے کہ اس چرپائی پر ہے، اس پر تلوار پھر ماری اور پھر اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، تلوار رکھ کے زور لگایا۔ جب ہڈیاں ٹوٹنے کی آواز آئی کہ جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے تو پھر واپس آئے۔ تو چاندنی رات تھی، یہ سمجھے کہ سیڑھیاں ختم ہو گئیں، تو آگے پاؤں رکھا تو گر پڑے، موج بھی آ گئی، ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ باہر نکلے، اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ تم چلے جاؤ۔ وہ کہتے نہیں تو نے بھی جانا ہے۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں جاتا، جب اعلان ہوگا، یقین ہوگا کہ یہ مر گیا، میں پھر جاؤں گا۔ صبح کے وقت جب اعلان ہوا، اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے کہ بھائی یہودی سردار سلام بن ابی الحقیق کو رات کو کسی نے قتل کر دیا۔ تو یہ صحابی اپنی ٹانگ کو انہوں نے پگڑی سے باندھا تاکہ حرکت کرنے کی وجہ سے تکلیف ہوتی تھی۔ تو اتنے تیز چلے کہ جو صحابہ پہلے بھیجے تھے وہ ابھی مدینہ نہیں پہنچے تھے کہ یہ پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر خوشخبری دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹانگ آگے کرو۔ جب انہوں نے ٹانگ آگے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے ٹانگ کو اسی وقت سلامت کر دیا۔ ایسے ہوا جیسے کبھی درد ہوا ہی نہیں تھا۔ تو یہ کعب بن اشرف یہودی کو بھی اور ابو